السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستو، آج ہم پڑھیں گے شکل کی مدد سے حروف تہجی عربک الفابیٹ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، آپ نے میرے ساتھ ساتھ ریوائز بھی کرتے جانا ہے تاکہ آپ کو بھی جو ہے حروف تہجی اور یہ عربک الفابیٹس پڑھنے آ جائیں۔ با، تا، سا۔ سا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دیکھیں یہ آپ کو ریڈ کلر کی جو زبان نظر آ رہی ہے یہ دانتوں کے درمیان میں آئے گی سامنے والے۔ سا، جیم، جیم، حا، خا۔ یہ آپ نے دیکھا ہے اس شکل کے اندر کہ آپ کو ایک لائن سی نظر آ رہی ہے۔ خا کہاں سے نکل رہا ہے؟ حلق کے شروع سے۔ خا، دال۔ دال میں آپ نے دیکھا کہ یہ ریڈ کلر کی جو زبان ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اوپر والے دانتوں کو لگ رہی ہے، دانتوں کے کنارے کے جو قریب والا حصہ وہاں لگ رہی ہے۔ دال، ذال، ذال۔ ذال میں بھی ہماری زبان کی نوک جو ہے وہ سامنے والے دانتوں کے درمیان آ جائے گی، تو ذال نرمی سے ادا ہوگا، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، سختی سے نہیں پڑھنا۔ ذال، را، را۔ دیکھیں زبان جو ہے، زبان کی نوک وہ اوپر والے جو دانت ہیں، دانتوں کے ساتھ جو متصل ملے ہوئے مسوڑے ہیں، مسوڑوں کو زبان کی نوک لگ رہی ہے، اور زبان کی تھوڑی سی پشت بھی لگ رہی ہے، تو را موٹا ادا ہوگا اور زبان اوپر اٹھے گی اور منہ کھول کے پڑھا جائے گا۔ را، را، زا، زا۔ زا میں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ زبان ہمارے نیچے والے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگی ہوئی ہے زبان کی نوک، یہاں سے زیادہ ہوگا، اس کو ذرا سختی سے پڑھا جائے گا۔ زا، سین، سین۔ یہ کہ سین کے اندر بھی جو ہے زبان کی نوک ہمارے دانتوں کے کناروں کو لگ رہی ہے، تو یہاں سے سین ادا ہوگا۔ سین، شین، شین۔ آپ نے دیکھا کہ زبان کا جو بیچ ہے وہ اوپر کے تعلق کی طرف اٹھ رہا ہے، اوپر کے تعلق کی طرف، تو زبان کے بیچ سے شین ادا ہوگا۔ شین، شین۔ صاد، صاد۔ آپ نے دیکھا کہ زبان کی جو پشت ہے تھوڑی سی پیچھے کی جانب، حلق کی جانب جو زبان جو ہے وہ اوپر کو اٹھ رہی ہوئی ہے، تو اس سے جو ہے صاد ادا ہوگا، اور اگر زبان کو تھوڑا سا اوپر نہیں اٹھائیں گے، تھوڑا اوپر نہیں اٹھائیں گے، تو پھر صاد جو ہے موٹا نہیں ہوگا بلکہ باریک رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے صاد کو اوپر کی طرف، صاد کو ادا کرتے وقت زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے۔ صاد، ضاد، ضاد۔ آپ نے دیکھا کہ زبان کا کنارہ جو ہے لیفٹ سائیڈ کی جو داڑیں ہیں وہاں پر زبان کا کنارہ لگ رہا ہے، تو یہاں سے غاد ادا ہوگا۔ غاد، غاد۔ قا، قا۔ آپ نے دیکھا جیسے تا کے اندر زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں کو لگ رہی تھی، تو قا کے اندر بھی ایسے ہی ادا ہوگا، لیکن قا کے اندر منہ کو کھولنا پڑے گا، پھر آواز موٹی ادا ہوگی۔ قا، قا۔ وا، وا۔ وا کے اندر بھی جیسے زال کے اندر زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں کو لگ رہی تھی، جیسے کہ آپ کو اسکرین کے اندر نظر بھی آ رہا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وا ادا ہوگا۔
زال کے اندر منہ کو جو ہے زیادہ نہیں کھولنا پڑتا، لیکن وا کے اندر منہ کو کھولا جائے گا اور منہ کے اندر ایک ہوا سی بھر جائے گی۔ وا، منہ کو ایسے کھولنا ہے، گویا کہ ایسے سمجھنا ہے کہ ہمارے منہ کے اندر ہوا بھر گئی ہے، تو پھر وا جو ہے موٹا ادا ہو جائے گا۔ اگر ہم منہ کو کھول کے نہیں پڑھیں گے تو پھر جو ہے یہ غلط ادا ہوگا۔ جیسے میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، ز و، تو اس طرح یہ غلط ہو جائے گا۔ منہ کو جب کھولیں گے وا وا، اور زبان کی نوک دانتوں پہ لگائیں گے تو وا صحیح ادا ہوگا۔ وا وا، عین عین، یہ آپ لکیر دیکھ رہے ہیں، لکیر جو ہے چھوٹی سی، یہ جو شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک پکس نظر آ رہی ہے گردن اور چہرے کی، یہ دیکھیں بالکل حلق کے درمیان سے یہ شروع ہو رہی ہے، تو یہاں سے یہ بتا رہی ہے پکس کہ یہاں سے عین ادا ہوگا، بالکل حلق کے درمیان سے۔ عین، غین غین، اور پکس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی سی لکیر، باریک سی لکیر جا رہی ہے، وہ حلق کے کا جو ابتدائی حصہ منہ والا، وہاں سے یہ لکیر شروع ہو رہی ہے، تو یہ بتا رہی ہے کہ غین یہاں سے ادا ہوگا۔ غین، ف ف ف، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دانت جو ہے اوپر والے نیچے والے ہونٹوں کو لگ رہے ہیں، تو یہاں سے فا ادا ہوگا۔ ف ف، قوف قوف قوف، قوف کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ زبان کا جو حلق کی جانب والا جو حصہ ہے، زبان کی پشت ہے، وہ اوپر جو گوشت کا لوتھڑا ہے اس کو زبان لگے گی تو قوف ادا ہوگا۔ قوف قوف، اور کیف جو ہے زبان کا تھوڑا سا منہ کی جانب اگر آئیں گے، تھوڑا سا ہٹیں گے تو وہاں سے جو ہے کاف ادا ہوگا۔ کیف کیف، لام لام، لام کے اندر بھی دیکھیں زبان کہاں لگ رہی ہے، آپ اسی جگہ پہ زبان لگائیں گے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں کو جو ہے مس کر رہی ہے، تو یہاں سے لام ادا ہوگا۔ لام میم، آپ نے دیکھا کہ اب دونوں ہونٹ مل گئے ہیں، دونوں ہونٹوں کے ملنے سے میم ادا ہوگا۔ میم میم، نون نون، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے ساتھ جو مسوڑے ہیں اور مسوڑوں کے اندر جو لکیریں سے گوشت کی بنی ہوئی ہیں، وہاں پر زبان کی نوک لگے گی تو نون ادا ہوگا۔ نون واو، آپ نے دیکھا کہ ہونٹ جو ہے تصویر کے اندر گول ہو گئے ہیں، ہونٹوں کو گول ادا کریں گے تو واو ادا ہوگا۔ واو واو، ہے ہے، تصویر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو باریک سی لکیر ہے وہ سینے کی جانب سے آ رہی ہے، تو یہ بتا رہی ہے کہ ہا جو ہے یہ بالکل سینے سے نکلے گا، حلق کے درمیان سے اس کو نہیں نکالنا، کیونکہ پھر یہ ہا نہیں رہے گا بلکہ ہا بن جائے گا، اور ہا جو ہے وہ یہ والا ہا ہے، یہ والا ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان سے آپ دیکھ سکتے ہیں لکیر شروع ہو رہی ہے، یہ یہاں سے نکلے گا، اور یہ والا جو گول ہا ہے یہ نیچے سے آئے گا، یعنی سینے کی جانب سے نکلے گا، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہا۔ اور اس کے بعد ہے یا یا، آپ نے دیکھا کہ یا، یہ زبان کا بیچ جو اوپر کی جانب اٹھ رہا ہے، یا اوپر کی جانب، اوپر کا جو تالو ہے اس کو ٹچ کر رہا ہے کچھ نہ کچھ، تو یہاں سے یا ادا ہوگا۔ تو جیم شین یا، یہ دونوں جو ہے یہ اسی جگہ سے ادا ہوتے ہیں زبان کی۔ تو امید ہے ہماری آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی، اور میں نے جو ہے کوشش کی ہے کہ آپ کو جو ہے ایک پریکٹیکلی طریقے سے آپ کو سمجھاؤں، ایک عملی طریقے سے سمجھاؤں، تو اسی وجہ سے میں نے جو ہے تصویر کی مدد سے بھی آپ کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اس کی ادائیگی بھی کروائی ہے۔ تو آپ جو ہے اس کی بار بار مشق کریں، بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کے جو حروف تہجی ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ یہ جو ہے قرآن مجید کی بنیاد ہے، بنیاد اچھی ہوگی تو اس پر جو قرآن مجید کی عمارت کھڑی ہوگی وہ بھی
جو ہے انشاءاللہ صحیح ہوگی، آپ کا قرآن مجید ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔